بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به علیم۔ فقراء وہ لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں، لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ غربت کی حالت میں ہیں زمین پر، اور جاہل لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ غنی ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو پہچانو ان کے چہروں سے، ان کی شکل و شباہت سے۔ لا يسألون الناس الحافا، سوال نہیں کرتے وہ لوگوں سے حد تک کی وجہ سے یا اپنی غیرت مندی کی وجہ سے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، بس تم ان پر جو خرچ کرو وہ زیادہ بہتر ہے، بے شک اللہ رب العزت اس بات کو جاننے والے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک صالح لوگوں کے بارے میں امت مسلمہ کو بیدار کیا ہے۔ یہاں یاد رکھیں، نماز پڑھنا فضیلت ہے۔ ابھی ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، پھر 2 اور پڑھ لیتا ہے، اور بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کچھ ساعت، کچھ ٹائم ایسے آتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، اس میں اس فضیلت کے اندر اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہم نے آج پڑھی ہے، آج شعبان کا مہینہ ہے، آج انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، 15 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے۔ پھر اس میں جو نماز ہم 2 رکعت پڑھیں گے فرض نماز، اس کا اور اس نماز کے ثواب میں فرق ہے۔ نماز وہی ہے لیکن فرق ہے۔ نیکی ایک بذات خود بہت اچھی چیز ہے، دوسرا اس میں اللہ رب العزت کچھ ٹائم انسان کو ایسا دے دیتے ہیں کہ اس نیکی کو 4 چاند اور لگ جاتے ہیں۔ جیسا کہ سیزن، مختلف سیزن ہوتے ہیں۔ تاجر ہے تو یہ عید کے موقع پر کپڑوں کی تجارت کرنے والا ہے تو اس کے لیے سیزن ہے، جوتیوں کا وہ دکان ہے اس کی تو اس کے لیے عید کے موقع پر اس کے لیے ایک سیزن ہے۔ پھر آگے کوئی شادیوں کے ایسے موسم آ جاتے ہیں جس میں ہمارے ملک میں لوگ شادیاں کرتے ہیں تو وہ سیزن ہوتا ہے۔ تو یہ ہر چیز کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے۔ تو مختلف مواقعوں پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر جو رحمتیں نازل فرماتے ہیں، کچھ ٹائم ایسے آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک ٹائم یہ ہے، جیسے یہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کی 15 تاریخ کا دن ہے اور اسی طریقے سے 15ویں کی رات ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین کے اوپر عصر سے لے کر، یعنی 14 تاریخ کی عصر کی نماز کے وقت سے لے کر آگے 15 کی صبح تک رات کی زمین پر رات کے وقت فرشتے چلتے ہیں، جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے ان کی عبادات کے اندر فرشتے شریک ہوتے ہیں، ان کی عبادت میں اللہ رب العزت کی رضا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔
اس میں روزہ رکھنا اچھی بات ہے۔ اور ایک بات یہاں یہ گزارش میں کر دوں، جو اس طرح کے ٹائم آتے ہیں، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، یہ دن ہے، یا اس میں عبادت اتنی کرو جتنی اپنی ہمت ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ نوافل شروع کر لیے، ساری رات نفل پڑھ رہے ہیں، آدھی رات سو رہے ہیں، وہ کھڑے ادھر نہ سویا جا رہا ہے نہ عبادت ہو رہی ہے، یہ ناقدری ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نیند کی حالت میں آپ دعا مانگ رہے ہیں، کوئی جملے زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں، ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے، جو اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہوتے، وہ قبولیت کے ٹائم میں ہم ایسی اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو مینج کر کے عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو یکسوئی کے ساتھ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ مومن وہ لوگ ہیں جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہماتن ہر انداز سے اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا۔ اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں بھی، اب اس سے پہلی والی آیات کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے، نفلی صدقات کیسے ادا کرنے ہیں، وہ ترغیب بھی دی گئی ہے اس کی طرف، اور طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ 273 آیت نمبر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ فرمایا ہے کہ زمین پر آپ جب مال خرچ کرتے ہیں تو میرے نیک لوگوں کو ڈھونڈ لیا کرو، پتہ چل جائے کہ یہ نیک آدمی ہے اور صالح انسان ہے جو رضائے الہی کی خاطر زمین پر جد و جہد کر رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اور دین اسلام کے تحفظ کے لیے وہ اللہ کے راستے میں ڈٹا ہوا ہے، اس کی مدد کریں۔ وہ ایسا ہوگا کہ وہ لوگوں سے مانگے گا نہیں، بلکہ تم ان کے چہروں سے ان کی پہچان کرو، ان کے چہروں کو دیکھ کر تم ان تک ان کی ضروریات کو پورا تم کرو۔ بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ اس وقت روئے زمین پر افغانستان وہ ملک ہے جہاں پر اسلامی حکومت صحیح معنی میں ہے، اور جہاں پر جس خطے میں اسلام بطور مذہب کے نافذ ہو، حکمران چاہے ظالم ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہاں پر جو کبار علماء اکرام ہوتے ہیں، بڑے اکابر ہوتے ہیں، جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، تحفظ کے لیے لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھریلو اخراجات یعنی ان کی معیشت کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ حکومت کے ذمہ ہوتی ہے۔ خلافت میں ایسا ہوتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ اس میں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں علماء کرام کا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کو وہاں سے سالانہ 20 لاکھ سے زیادہ درہم معاونت کی جاتی تھی۔ وجہ یہ کوئی یہ نہیں کہ احسان کیا جاتا تھا، بلکہ یہ تھا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ اب چونکہ وہ چیز تو ہے نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ہر اس طرح کے بڑے آدمی جو دین اسلام کے تحفظ کے لیے کوشش کر رہے ہوں، اس کی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہوں، اب حکومت کو بھی ہر ایک کا تو پتہ نہیں ہوتا کون کس قدر محنت کر رہا ہے۔ فرمایا تم اپنی زکوٰۃ اور اموال ان کو دو، صدقات ان کو دو، ڈھونڈ کر ان تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ وہ اپنی غیرت مندی کی وجہ سے اللہ رب العزت کے دین کے جو نبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے اس کی انسلٹ نہ ہو کہیں، اس وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جب آپ خرچ کریں گے اپنا پیسہ،
وہ اللہ رب العزت اس کے اندر برکات اور زیادہ ڈال دیتے ہیں۔ مدارس کے لوگ ہیں اس وقت، اور اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ مولوی نے انہوں بیچارے نو کی پتا، اے صوفی بیچارے مسجد مدرسے واسطے جو لوگ ہیں کہ نہیں انہوں نے نہیں پتا دنیا داری کی چیز، فرمایا ان کو پتا ہوتا ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایک مقصد پر ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جس مقصد پر لگے ہوتے ہیں وہ دنیا داری کے ان چکروں کو نہیں سوچتے ہوتے، وہ کسی اور مقصد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں پہچان سکتے۔ تعرفہم بسیماہم، ان کے ظاہری حلیے سے ان کی پہچان کریں۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک میں کرونا آیا ہوا تھا، پوری دنیا میں آیا، تو وہاں اس وقت بھی ایسی کنڈیشن بن گئی تھی، کئی سفید پوش لوگوں کو دیکھا گیا جو بالکل ایسے ہو گئے، یعنی لاغر ہو کر رہ گئے تھے، پھر بھی انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اگر کوئی ایسا ہمارے نظر میں ہو، کوئی آدمی جو غربت سے تنگ ہو لیکن پھر بھی لوگوں سے نہ مانگتا ہو، لوگوں کے سامنے اپنی حالت کو ظاہر نہ کرتا ہو، اس کے اوپر مال خرچ کرنے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہوتا ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ آگے بڑھ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اپنی حاجت مندی ظاہر نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں پر وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، ایسے لوگوں پر خرچ کرو، یہ تمہارا خرچ کرنا بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا باقی سے، بس بے شک اللہ رب العزت ان ساری باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔